سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 تلاوت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے. تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا، اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ، یا تمہارے لیے طلائی گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، قریش جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک نے کیسا دین لایا ہے کہ ہم اتنی دشمنی کر رہے ہیں، ہر طرح کی ہنڈے بازیاں کرتے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم سیٹیاں بجاتے ہیں، ہم ان کو طرح طرح کے دکھ دیتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، ان کے عقیدت مندوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم نے ان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید بھی رکھا، ان سے معاشرتی مقاطعہ بھی رکھا، ہر طرح کا ظلم ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ شمع جسے حضور نے روشن کیا ہے یہ بجھتی نہیں ہے، روز بروز کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو مشورے کے لیے جمع ہوئے، ان میں باہم گفتگو یہ رہی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں رہے، کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہیں پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا. اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر تو کوئی عیب لگانا ممکن نہیں. یہود سے پوچھنا چاہیے، یہودیوں سے، کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے.
نہ ہم ان کی شخصیت پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں، نہ ان کی سیرت پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں. ان کی جوانی پاک، ان کا بچپن پاک، ان کا ہمارے درمیان ان کی سیرت گزری ہے، ان کی نگاہ پاک، ان کی باتیں پاک، ان کا چلنا پاک، ان کا اٹھنا پاک، ہر چیز تو ان کی آئینے کی طرح ستھری اور صاف نظر آ رہی ہے. ایسی مبارک ہستی کے اوپر ہم الزام لگائیں تو کیا کریں؟ کس طرح ہم ان کے اوپر کوئی قید لگائیں؟ کیا کام کریں؟ یہودیوں کے پاس ایک جماعت بھیجی گئی، وفد تیار کر کے یہودیوں کے پاس بھیجا. بڑے یہودیوں کا پتہ چلایا کون بڑے یہودی عالم، ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرنا چاہیے. ان یہودیوں نے ان کو ٹھہرایا اور انہوں نے کہا کہ 3 بڑے سوال ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن سن لینا، یہ 3 سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب اگر حضور نہ دے سکیں تب بھی وہ نبی نہیں، تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو تب بھی وہ نبی نہیں. استغفر اللہ، یہ عجیب انہوں نے منطق گڑی، لیکن سوال بھی انہوں نے کیے. انہوں نے کہا اگر 2 سوالوں کا جواب دیں اور 1 کا جواب نہ دے سکیں تب وہ سچے نبی ہیں. وہ 3 سوال یہ ہیں کہ نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، نمبر 2 ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، نمبر 3 سوال یہ کہ روح کا حال کیا ہے. چنانچہ قریش وہاں سے بغلیں بجاتے زبردست قسم کی تیز ترین سواریوں پہ بیٹھے اور فٹافٹ جلدی جلدی مکہ میں پہنچے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیے. کہا کہ ان 3 سوالوں کا جواب دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو مفصل بیان کر دیے، کیونکہ ان کے لیے پوری سورہ کہف نازل ہوئی جو اس کے بعد آنے والی، اور ہم ابھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک رکوع کے بعد شاید یا 2 رکوعوں کے بعد وہ سورت آنے والی ہے. اور روح کا معاملہ، اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابہام رکھا جیسا توریت میں مبہم رکھا گیا تھا. تو اب قریش اپنی طرف سے تو سمجھ رہے تھے ہم نے بہت بڑے سوال کیے، مگر ان سوالوں کے جواب میں جب یہ تینوں سوالوں میں سے 2 سوالوں کا جواب مل گیا، تیسرے کا نہ آیا، تو بے شمار کئی لوگ ایسے تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور قریش یہ سوال کر کے بڑے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے. اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا یا روح کی مخلوقیت سے، لیکن جواب جو ہے نا وہ دونوں سوالوں کا آ گیا. کہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ مخلوق کا علم الہی کے سامنے تھوڑا ہے، قلیل ہے، اور یہ خطاب یہودیوں کے ساتھ ہے کہ یہودیوں تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس سے مراد نہ تو انبیاء ہیں اور اس سے مراد نہ اولیاء امت مسلمہ ہیں، نہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، نہ اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، بلکہ اس سے مراد صرف یہودی لوگ ہیں کہ ان یہودیوں سے کہا گیا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد قرآن مجید کی شان کے حوالے سے بات کی گئی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو، لوگوں قرآن زیادہ پڑھو، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قرآن پاک نہ اٹھایا جائے. تو اس سے پہلے کہ یہ اٹھ جائے، یہ چیز تم سے چھن لی جائے، اس چیز کی قدر کرو، اس قرآن کی خدمت میں آ جاؤ، اس قرآن کو اپنے گھروں میں سجا لو، اس قرآن کو سنو، اس قرآن کو پڑھو، اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اس کو اپنا مرشد مان لو، اس کو اپنا استاذ مان لو، اس کو اپنا مربی مان لو، اس کو اپنی یونیورسٹی مان لو، اس قرآن کو سب کچھ مان لو، آؤ اس کی دہلیز پہ جھک جاؤ، یہ تمہاری جھولیاں بھرتا چلا جائے گا. پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، بے جا مطالبے کہ یہاں نہر ہو جائے، آپ کے ساتھ کھجور کا باغ ہو جائے، کوئی فرشتہ آ جائے، ایک سیڑھی آ جائے جس پہ چڑھ کر ہم آسمان پہ چلے جائیں، لیکن اگر ہم آسمان پہ جائیں گے بھی نا پھر بھی ہم آپ کو نہیں مانیں گے. اس طرح کی باتیں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایسے لوگوں کو فرما ہل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں؟ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، بس اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ پاک نے قرآن میں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بیان کی ہے، خالی بشر کا لفظ نہیں ہے.
وہاں پر بڑے راز کے اندر محبوب کی شان بھی بیان کر دی. اب آپ یہ یہ نہیں کہا تم سارے بشر تو زمین پہ پیدا ہوئے بشر ہو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں. زمین آسمان کا فرق ہے اسی بات کے اندر. تو لوگوں کی نظر آدمی کہنے پر چلی جاتی ہے کہ آدمی، حضور نے کہہ دیا تو بس حضور آدمی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن نے حضور کو فقط آدمی نہیں کہا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے حل کنت الا بشر رسولا، میں اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں. بس اور اسی کے اندر ساری بات آ گئی نا. اللہ کا بھیجا ہوا مطلب کیا ہے؟ میرے پیچھے پاور دیکھو کتنی بڑی ہے کہ میرے پیچھے بھیجنے والا اللہ ہے. یہ پاور بھی تو دیکھو، یہ طاقت بھی تو دیکھو، بھیجنے والا کون ہے؟ تم کسی کو بھیج دو تو ذرا سوچو نا، ملک کا سفیر، اس کے پیچھے پورا ملک ہوتا ہے جی. زمین، پوری زمین کا سفیر ہو تو اس کے پیچھے پوری زمین ہے. اور میں کس کا ہوں؟ زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو پھر میری پاور دیکھو. تو مگر چونکہ وہ اندھے لوگ تھے، ان کو کیا پتہ لگا کہ اس کے اندر بھی حضور کی ایک شان ہے. جب حضور نے فرمایا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں تو وہ چپ کر گئے. انہوں نے آگے سے بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کے مطالبے ہی گھٹیا سے تھے. اور حضور نے فرمایا میں تو اب اللہ کا بھیجا ہوا آدمی ہوں. میں نے کب دعوے کیے ہیں کہ بھئی میں باغ اگا سکتا ہوں، پہاڑ کو ہٹا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں؟ میں نے یہ دعوے ہی نہیں کیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. تم اس پہ حوالے سے بات کرو. یہ کیا الٹے سیدھے تم نے مطالبے کر رکھے ہیں کہ سیڑھی ہونی چاہیے اور اس پہ ہم آسمان پہ چڑھیں اور یہ اور وہ؟ یہ بیکار باتیں ہیں. میرے دعوے کے حوالے سے بات کرو. سیڑھی کا آنا یا نہ آنا یہ الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بیکار باتیں کرنے سے بچائے اور حضور کی غلامی اور اتباع عطا فرمائے.